السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کو ایکو جو ہے پورا بند کر دیجئے، بالکل سادہ کر دیجئے۔ جیسا کہ آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی آواز بڑھائیے، کہ غوثیہ مسجد کے خطیب و امام مولانا سمیع الدین صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نائب صاحب حافظ ساحل صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور عزیزہ محترم مولانا نور محمد مصباحی صاحب اور مولانا اظہر الدین مصباحی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے محبت کے ساتھ درود شریف کے ہاتھ نچھاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وقت بڑی رفتار سے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، تو میں بھی بہت جلدی اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کہ حضرت ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کی جامع مسجد میں 10 روزہ عظیم الشان پروگرام چل رہا ہے، جس کی 7 محفلیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم اور آپ یہاں قادری صاحب کے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی محفل، وہی مجلس اپنے نظر میں رکھیں اور سوچیں کہ وہی گفتگو چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے آگے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کل آپ حضرات نے میدان کربلا میں جو جنگ شروع ہو گئی تھی، اس میں آپ نے حر بن یزید کی شہادت آپ نے سماعت کر لی، اور حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی آپ نے شہادت سماعت کر لی، اور اہل بیت اطہار کے ایک عظیم شاہکار جسے امام قاسم بن حسن کے نام سے جانتی ہیں اور پہچانتی ہے، آپ نے ان کی بھی شہادت نوش جو ہے آپ نے سماعت کر لی۔ میدان کربلا تپتے ہوئے صحرا میں جنگ کربلا اپنی شان و شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے شہدائے کرام اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کر کے جام شہادت کو نوش فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم شاہکار جسے آج پوری کائنات حضرت عباس علم بردار کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ جو حضرت عباس ہیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جو نکاح ہوا تھا، ان کے ذریعے امام حسین ہے، اور فاطمۃ الزہرا کے پردہ فرمانے کے بعد پھر جب علی شیر خدا نے متعدد نکاح کیے، تو ان عورتوں میں سے، ان بیویوں میں سے کسی ایک سے یہ حضرت عباس بن علم بردار ہیں۔ یعنی آپ والد کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو آپ بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ امام قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آواز کرنے لگے، اے میرے بھائی، مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی جنگ کے میدان میں اتروں اور جام شہادت کو پیوں، اور اہل بیت اطہار
کہ عزت و آبرو کی حفاظت کرتے کرتے اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو جاؤں۔ میں زیادہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں کروں گا، زیادہ ادھر ادھر نہیں لے جاؤں گا، بس مختصر سے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب حضرت عباس علم بردار نے حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی کہ اے میرے بھائی مجھے بھی اجازت دو، مجھے سکینہ کی پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، مجھے حضرت علی اصغر کے سوکھے ہوئے لبوں کو دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، اے میرے بھائی مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں جا کر کے ان کے لیے چند قطرات پانی کر کے لے کر کے آ جاؤں یا پھر میں جام شہادت پی جاؤں۔ میرے امام مقام نے ارشاد فرمایا، امام علی مقام نے، امام حسین نے، میرے بھائی اگر تم چلے گئے تو پھر ہمارا یہ پرچم کون بلند کرے گا؟ ہمارے اہل بیت اطہار کے جو قافلے ہیں ان قافلوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ میرے بھائی آپ نہ جائیں، لیکن بار بار اصرار کیا، بار بار کہا تو حضرت امام حسین نے بھی اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، جاؤ عباس میدان جنگ میں اتر جاؤ، اور اترنے کے بعد جام شہادت پی لو یا پھر اہل بیت اطہار کے سوکھے ہوئے گلوں کے لیے چند قطرات پانی لے کر کے آ جاؤ۔ زمانے نے دیکھا تھا اور کتابوں کے اوراق میں یہ بھی باتیں شاہد ہیں کہ حضرت عباس علم بردار جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جب میدان جنگ میں اترے، یزیدیوں کو للکار کر کے کہا کہ ہاں کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے۔ یہ خون کوئی عام خون نہیں تھا، یہ وہ شخصیت تھی جس کی رگوں میں شیر علی، شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی کے خون جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ایسی للکار دی کہ یزیدیوں کے اندر کوئی طاقت اور جرت نہ ہوئی کہ ہاں وہ پہنچے اور پہنچ کر کے جو ہے ان کا مقابلہ کریں جا کر کے۔ لوگ حیران تھے کہ یار یہ اتنا طاقتور ہمت والا، اس کا مقابلہ آخر کیا کیسے جائے گا؟ لوگ نہیں بڑھ رہے تھے، یزیدی صرف ماحول کا جائزہ لے رہے تھے، ایک دوسرے کی صورتوں کو تک رہے تھے۔ لیکن میرے عباس علم بردار نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنے گھوڑے کو جب آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھوں میں جب تلوار لی اور نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کو جب دوڑایا تو جو یزیدی سامنے آتا تھا سارے کے سارے لوگ جو ہے یزیدی وہ ڈھیر ہو جا رہے تھے، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جا رہا تھا اور ان کو جو واصل جہنم کر دیا جا رہا تھا۔ لڑائی لڑتے عباس علم بردار نہر فرات پر پہنچ گئے، دریائے فرات پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ عباس علم بردار نے مشکیزہ میں دریا سے پانی بھی بھر لیا اور اپنے سیدھے کندھے پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اپنا ایک چلو لیا اسی نہر فرات سے پانی کا، اور پینے کا جب ارادہ کیا تو دل سے صدا آئی، عباس سکینہ کی زبان خشک ہے، اے عباس علی اصغر کے حلقوم بالکل خشک ہے، اہل بیت اطہار کے گلے بالکل خشک ہیں۔ فوراً وہ پانی جو چلو کا لیا تھا میرے عباس علم بردار نے فوراً وہ جو ہے دریا میں ڈال دیا اور فرمایا جب تک میں پانی اہل بیت اطہار تک نہ پہنچا دوں تب تک اس دریا کا ایک قطرہ بھی میرے لیے حرام ہے۔ حضرت عباس علم بردار فوراً وہ پانی کا مشکیزہ جو تھا اسے لے کر کے جب آپ چل رہے تھے تو واپس جب آپ خیمے کی طرف آ رہے تھے تو یزیدیوں سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، اپنی تلوار سے ان کے سر کو قلم کرتے ہوئے آ رہے تھے، ان کی جانوں کو
قربان کرتے ہوئے آ رہے تھے, ان کو واصل جہنم کرتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن اچانک ایک بدبخت نے آپ پر پیچھے سے وار کیا. آپ کا جو سیدھے ہاتھ کا بازو تھا وہ پورا الگ ہو گیا. جب آپ کا مشکیزہ اوپر تھا تو فوراً اس ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ پر اس مشکیزے کو پکڑ لیا, لیکن ظالم لوگوں نے یکے بعد دیگرے حملہ کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک دوسرے بدبخت نے آپ پر حملہ کیا, اور جب حملہ کیا نا تو دوسرا بازو بھی کٹ گیا. جب وہ دوسرا بازو کٹا نا تو وہ مشکیزہ عباس علمبردار نے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا, اور دانتوں سے پکڑنے کے بعد بھی عباس علمبردار ابھی رکے نہیں ہیں. دونوں بازو کٹ چکے ہیں لیکن اب بھی میرے عباس رکے نہیں ہیں, بلکہ گھوڑے کی طاقت سے, گھوڑے کے پیروں کی وجہ سے یزیدیوں پر حملہ کرتے ہوئے, یزیدیوں کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے اہل بیت اطہار کے قافلے کی طرف بڑھ رہے تھے. یہاں تک کہ ایک اور بدبخت اٹھتا ہے, اس نے ایسا نشانہ مارا کہ سیدھے مشکیزے پر لگا جا کر کے. جب وہ مشکیزے پر لگا تو مشکیزے سے پانی یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے قطرہ کرتے نکلتے ہوئے جا رہا ہے. عباس علمبردار تمام تلواروں کی نوکوں سے اور نیزوں کی تکلیف کو جھیل کر کے عباس علمبردار اہل بیت اطہار کے قافلے کے پاس پہنچ گئے, اہل بیت اطہار کے خیمے کے پاس پہنچ گئے. اور جب خیمے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس مشکیزے میں وہ پانی بھر کر کے لے کے آئے تھے, اب اس مشکیزے میں ایک قطرہ پانی بھی موجود نہیں ہے. جب امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گئے نا تو عرض کیا ہے, میرے بھائی ذرا میری طرف بھی تو دیکھ لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور فوراً حضرت عباس علمبردار کے قریب پہنچے. حضرت عباس علمبردار جب آپ گھوڑے سے اترے تو آپ زخم کی وجہ سے نڈھال ہو گئے, جسم کمزور ہو گیا, آپ زمین پر گر پڑے. گر پڑنے کے بعد میرے امام علی مقام نے حضرت عباس علمبردار کو اپنے گود میں لیا. لینے کے بعد اپنا چہرہ حضرت عباس علمبردار کے چہرے سے مس کر دیا اور کہا, ہائے میرے بھائی یہ کیا ہو گیا, ہائے میرے بھائی یہ کیا ہو گیا. کہنا کیا تھا, جو ہونا تھا وہ تو رب کو منظور پہلے ہی سے تھا کہ امام علی مقام یہی کہہ رہے ہیں, ہائے میرے بھائی یہ کیا ہوا, ہائے میرے بھائی یہ کیا ہوا, اب کیا ہوگا. یہی کہتے کہتے, یہی سنتے سنتے حضرت عباس علمبردار نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر کے حضرت امام علی مقام کے قدموں پر نچھاور کر دیا. اہل بیت اطہار کے پاکیزہ قافلے پر اپنی جان کو قربان کر دیا اور جام شہادت کو نوش فرما لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے شہدائے کرب و بلا میدان جنگ میں اترتے رہے اور جام شہادت کو نوش فرماتے رہے. آج کون نہیں جانتا حضرت علی اکبر کو؟ یہ وہ علی اکبر ہیں جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین کے کتنے بیٹے قافلے میں تھے؟ آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ امام حسین کے 3 بیٹے قافلے میں تھے. سب سے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر, دوسرے حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں, اور تیسرے حضرت علی اصغر. یہ 3 لوگ تھے. حضرت زین العابدین جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے وہ تو بیمار تھے, علیل تھے. تو حضرت علی اکبر جو بڑے بیٹے تھے انہوں نے اپنے ابا جان حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی, اے ابا جان اب مجھے اجازت دی جائے, اب میں جنگ کربلا میں پہنچ کر کے یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ذرا غور کریں وہ وقت کتنا عجیب ہوگا, وہ وقت کتنا بھیانک اور دردناک ہوگا کہ ایک بیٹا جو اپنے باپ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ ابا حضور مجھے بھی اجازت دے دیں تاکہ جنگ کربلا میں پہنچ کر کے میں بھی اپنی جان کو قربان کر کے پرچم اسلام کو بلند کر دوں, نانا جان کے دین کو بچا لوں.
جب یہ منظر کربلا کا میں ان نظروں کے سامنے سے گزرا نا تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی قربانی والی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ بھی ایک دور تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا اور ایک بیٹا اپنے آپ کو قربان کروانے کے لیے تیار تھا۔ ذرا غور کریں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے بار بار اصرار کر رہے ہیں، اے ابا جان آپ اجازت دے دیں تاکہ میں بھی جنگ کے میدان میں اتروں، میں بھی یزیدیوں کا مقابلہ کر لوں۔ میرے امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے علی اکبر بیٹے، اگر تم چلے گئے تو کیا ہوگا، کیسے جاؤ گے؟ لیکن بار بار جب اصرار کرتے رہے، بار بار جب آپ سے اجازت طلب کرتے رہے تو امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ اجازت اس طرح دی کہ قبائے نانا کو پہنایا گیا۔ پہنانے کے بعد آپ کے سر پر جو ہے لوہے کی ٹوپی پہنائی گئی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا آپ کی کمر پہ باندھا گیا، اور جب آپ جنگ کے میدان میں اترے نا اپنے ابا جان سے آخری سلام کر کے اور یزیدیوں کو جب للکارا نا تو کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ شیر خدا کے بیٹے کا مقابلہ کر سکتا۔ ہر کوئی دیکھ رہا تھا لیکن کوئی میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بار بار اصرار کیا، بار بار یزیدیوں کو للکارا، تو جو ابن سعد تھا نا اس قافلے کا، یزیدیوں کے قافلے کا سپہ سالار، اس نے اس وقت کے ایک بڑے پہلوان کو سامنے بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس بچے سے جنگ لڑو جا کر کے۔ اپنے وقت میں وہ بہت پہلوان، بہت طاقتور، اپنے آپ میں بہت وہ ہمت والا، لیکن جب حضرت علی اکبر کے قریب پہنچا نا تو میرے علی اکبر نے اس طرح اس پر وار کیا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے کو بھیجا ابن سعد نے، دوسرا بھی آیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن ایک کم بخت بدبخت جب میدان میں آیا اور آنے کے بعد اس نے پیچھے سے وار کیا آپ کے سر پر، اور آپ کے سر پر جب وار کیا نا تو آپ زخم سے نڈھال ہو گئے۔ نڈھال ہونے کے باوجود بھی میرے امام علی اکبر نے، جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، میرے امام علی اکبر نے اس تلوار کو للکارنے کے بعد اسی تلوار کے ذریعے جس نے آپ پر حملہ کیا تھا آپ نے اس کو بھی قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اب جب پیاس سے آپ نڈھال ہو گئے تو فوراً اپنے اہل بیت کے خیمے کی طرف واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کہنے لگے اے ابا حضور امام حسین، گلا بالکل خشک ہو چکا ہے، اب بالکل لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اگر پانی کے قطرات ہوں تو کچھ پانی کے قطرات دے دیے جائیں تاکہ جو گلا یہ گیلا ہو جائے، اس کی جسم کے اندر تھوڑی طاقت اور استطاعت پیدا ہو جائے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار کے خیمے میں اس وقت پانی موجود نہیں تھا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا ہے میرے بڑے بیٹے علی اکبر، میرے پاس تو پانی نہیں ہے لیکن آ جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ۔ جب مجھے پیاس لگتی تھی تو میرے نانا جان اپنی زبان مبارک کو میرے دہن میں ڈال دیا کرتے تھے، میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، میں ان کی زبان مبارک کو چوسا کرتا تھا، میری پیاس ختم ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بیٹے علی اکبر آ جا، میرے پاس آ جا، آج تو اس سنت پر عمل کر لے اور میری زبان کو چوس کر کے اپنی پیاس میں جو کمی پیدا کر لے۔ زمانے نے دیکھا کہ علی اکبر آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک کو چوسنے کے بعد آپ کے اندر تھوڑی طاقت اور استطاعت پیدا ہو گئی۔ پتا تھا جب دوبارہ جنگ کے میدان میں حضرت علی اکبر اترے نا تو یزیدیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے داؤں پیچ کیا ہے، کس طرح سے ان کو نڈھال کرنا ہے، کس طرح سے ان کو
دبانا ہے, کس طرح سے ان پر قابو پانا ہے. انہیں معلوم تھا اگر ایک بعد دیگرے ہم ایک ایک بھیجتے رہیں گے تو ان پر کبھی قابو نہ پائیں گے. ظالم بادشاہ, ظالم گورنر, ظالم سپہ سالار ابن سعد نے 1000 لشکر کو ایک ساتھ سواریوں پر لدے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ بھیج دیا, اور ان 1000 لوگوں نے مل کر کے یزیدیوں نے چاروں طرف سے حضرت علی اکبر کو گھیر لیا, اور ایک بارگی میں ہی تیروں اور تلواروں سے ان پر وار کر دیا, جس کی وجہ یہ رہی کہ ایک طرف سے چاروں طرف کو وار برداشت نہ کر پائے اور آپ کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا. آپ نے بھی جام شہادت کو پی لیا اور اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر کے اہل بیت اطہار کے لٹی ہوئی عزتوں کو بچا دیا, اپنے بابا جان امام حسین کے قدموں کو قربان کر دیا. یہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی اصغر کو کون نہیں جانتا ہے, صرف 6 مہینے کے بچے تھے, شیر خوار دودھ پیتے بچے, صرف 6 مہینے کے بچے. آج ہمارے گھر کا بچہ 6 سال کا بھی ہو جائے نا تو اسے بولنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. یار ہمیں بڑوں سے کیسے بولنا ہے, ہمیں چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, ہمیں علماء سے کیسے بات کرنی ہے, اسے تمیز تک نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں تک بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن قربان جاؤ, وہ کربلا کا میدان یاد کرو, میرے امام حسین کے ننھے سے بچے علی اصغر کی ذات کو یاد کرو. کیا شان ہوگی آپ کی, کس طرح آپ نے اپنی جان کو قربان کیا ہوگا. مختصر سے میں بتاؤں گا, پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جب حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا نا, شہید کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اکبر کو خیمے کے اندر لے کے آئے نا, فوراً آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں, اپنے گود میں حضرت علی اصغر کو لے کر کے آئیں, اور آنے کے بعد کہنے لگے بھائی جان اس کی لبوں کی پیاس کی شدت ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے, اس کا بلکنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا ہے, اس کا تڑپنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا ہے. اے امام حسین, اے میرے بھائی, ذرا ایک بار یزیدیوں سے پانی کے چند قطرات ہی طلب کر لو, شاید اس ننھے سے بچے پر ان کو رحم آ جائے, شاید ان ننھے سے بچے پر ترس آ جائے تو وہ چند پانی کے قطرات دے دیں. لیکن کمبخت یزیدی, ان کو کیا معلوم کہ وہ قطرہ دینے کے بجائے وہ ان کی جان کے پیاسے بن جائیں گے. لیکن پھر بھی امام عالی مقام نے اپنے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا. لینے کے بعد یزیدیوں کو مخاطب ہو کر کے کہا تم سے دشمنی تو مجھ سے ہے, تم سے دشمنی تو مجھ سے ہے, تم میری جان کے پیاسے ہو, اس ننھی سی جان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. یہ بہت پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے, اپنی زبان کو بار بار باہر نکال رہا ہے. اے یزیدیوں, چند پانی کے قطرات دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن ظالم بادشاہ, ظالم یزیدی لوگوں کے سامنے امام عالی مقام کی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ انہی ظالم لوگوں میں ایک بدبخت ہرملا تھا, اس نے اپنی کمان کو نکالا. کمان کو نکالنے کے بعد جب تیر مارا تو وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں لگ کر کے امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. اور جب امام عالی مقام اس تیر کو باہر کھینچتے ہیں تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کے پھوارے نکل پڑتے ہیں. اس طرح سے حضرت علی اصغر بھی اپنی جان کو قربان کر کے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے میں اپنا بھی نام درج کروا دیتے ہیں. یہ 3 شہادتیں آپ نے سماعت فرمائی, اور کل آخری دن ہے, اور کل آخری دن میں باقی تو اور اہل بیت اطہار کا قافلہ تھا جس میں شہداء کرام نے اپنی اپنی جانوں کو شہادت کیا. میں نے بتایا تھا نا, جب امام عالی مقام مکے سے چلے تھے کوفے کی طرف تو آپ کے ساتھ 82 لوگ تھے, 82 لوگ تھے. اور 82 لوگ جب میدان کربلا میں پہنچے نا تو یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے 72 لوگوں نے جام شہادت کو پی لیا, اور بقیہ جو تھے ان کو قیدی اور بندی یزیدیوں نے بنا لیا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جو صرف اور صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے گفتگو ہوگی, پھر اس کے بعد میں جو
ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ رب قدیر کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے بولنے میں جانے انجانے میں جو غلطیاں یا لغزشیں ہو گئی ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا انہیں بھی معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔